رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ ایک بار پھر آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات، سحری کا موقع، 1447 ہجری سن 2026۔ اور آج کی رات ناظرین، میں نے آپ سے عرض کیا ابتدا میں، بہت ہی عظمت و بھری رات ہے، بہت ہی اہم ترین رات ہے، کیونکہ آج فتح مکہ کا دن ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں ان کا سب سے پہلے تعارف۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں، خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہمارے اساتذہ میں شامل ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تیسری شخصیت آپ کی ہماری ہم سب کی انتہائی قابل احترام ممتاز اسکالر محترمہ سیدہ ہرا شیرازی صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام بہت علیکم۔ شکریہ، وعلیکم اور السلام۔ چوتھی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ شناخہ، پوری دنیا میں ماشاءاللہ ان کو سنا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، الحاج خورشید احمد علیہ رحمہ کے صاحبزادے، ان کے شہزادے جناب حسان بن خورشید موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ آج کی رات انتہائی اہم ترین رات اس اعتبار سے کہ ظاہر ہے آج فتح مکہ ہے، اور کئی ایک پہلو اس کے، لیکن میں تو اس پہلو سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، فاؤنڈر آف کعبہ کے شہزادے عمرہ کرنا چاہتے ہیں، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، حکمت سے اس صلح کو کیا گیا۔ دیکھنے والی نگاہیں بادی النظر میں یہ کہہ رہی تھیں کہ صاحب یہ صلح تو ہمارے خلاف چلی جائے گی، لیکن نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ہونے والا کیا تھا۔ اور جس وقت صلح کر کے نکلے ہیں تو آیات کا نزول ہو جاتا ہے، فتح مبین کی بشارت آتی ہے، اور ٹھیک 2 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا منظرنامہ 180 ڈگری کے اوپر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ فتح مبین آغاز کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ بہت شکریہ۔ اسلام کی تاریخ میں فتح مکہ کا جو واقعہ ہے، فتح مبین جسے کہا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور آپ نے اس کے اسباب میں صلح حدیبیہ کا ذکر فرما دیا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ نبی مکرم علیہ السلام کی پیدائش شہر مکہ، اور جب آپ وہاں سے مکے سے نکالے گئے اور آپ مکے سے مدینے جا رہے ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام کی زبان پر کیا ہے؟ اے شہر مکہ، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو میری جائے ولادت ہے، میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا اگر میری قوم یہاں سے جانے پہ مجبور نہ کرتی۔ ظاہر انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں اس کا بچپن گزرے، جوانی گزرے، اور پھر سب سے بڑھ کر کعبۃ اللہ شریف وہاں پہ موجود ہو، آباء و اجداد کی خدمت وہاں پہ موجود ہے، ظاہر ہے کہ اس شہر کو چھوڑنا، ترک کرنا، یہ بڑا مشکل معاملہ تھا۔ یعنی کعبے کا کعبہ اب کعبہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جی بالکل، یہاں سے تشریف لے گئے میرے آقا علیہ السلام، اور پھر مدینہ منورہ پہنچ کر بھی حضور کی عادت یہ تھی کہ بھئی ہم تبلیغ دین کا کام کرتے رہیں، لیکن بار بار کی پریشانیاں دیکھیے، شروع میں جو ہے وہ سرائے حمزہ ہو گیا، پھر سن 2 ہجری میں بدر ہو گیا، پھر احد ہو گیا، اب یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ السلام نے خواب دیکھا، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ۔ یعنی خواب دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے کہ ہم عمرے کے لیے گئے ہیں، اللہ کے گھر میں داخل ہوئے ہیں، اور حلق بھی کروا رہے ہیں اور تقصیر بھی کروا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ خواب صحابہ کرام کے سامنے رکھا، جماعت تیار ہوئی، کہا جاتا ہے 1400 سے زائد اور 1500 سے کم و بیش 1500 صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہیں۔ حدیبیہ کا مقام حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ آپ جائیے، اختصاراً کہ آپ جائیے اور وہاں انہیں پیغام دیجیے کہ ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے۔ وہاں لوگوں کا آنا ہوا، جانا ہوا، مذاکرات، بات چیت سب ہوتی رہی، یہاں تک کہ جب سہیل تشریف لائے تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، لوگو اب سہیل آ گئے، اللہ نے تمہارے معاملے کو سہل فرما دیا۔ کیا بات ہے! یہ جملہ جب آیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے، پھر ایگریمنٹ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، اس میں پہلی شرط یہی تھی کہ ابھی آپ چلے جائیں، اگلے سال واپس تشریف لائیں، 3 دن رہیں مکہ مکرمہ اور عمرہ کریں، واپس تشریف لے جائیں، صرف اپنی حفاظت کے لیے ایک ہتھیار لے کر آئیں گے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں۔ اب یہاں پر جو معاہدہ ہو رہا ہے اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک ہماری آپ کی کوئی جنگ نہیں ہوگی، جو آپ کے ساتھ ہونا چاہے وہ آپ کے ساتھ ہو جائے، جو ہمارے ساتھ ہونا چاہے ہمارے ساتھ ہو جائے۔ اور پھر اس کے اندر جو دوسری شرط لکھی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں سے مسلمان ہو کر مدینے آ گئے، آپ اسے واپس بھیجیں گے، اور آپ کا کوئی بندہ آ گیا تو واپس نہیں بھیجیں گے۔ اب بظاہر یہ ساری شرطیں تو خلاف جا رہی ہیں۔ عمر فاروق اعظم جیسا جلیل القدر صحابی، وہ کہہ رہے ہیں ہم اتنا دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں حضور، ایک تلوار کافی ہے۔ فرمایا مطمئن رہو میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہاں تک کہ سارا معاملہ ہوا، پھر اس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی،
اور پھر سن 8 ہجری میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سال کے بعد یہاں پر دیکھیے ٹوٹل، میں صرف ایک ہلکا سا ہسٹری کو ٹچ کرتا ہوا چلوں. آپ دیکھیے کہ جب ہجرت حبشہ ہے تو ٹوٹل 40 افراد نے ہجرت کی ہے ابتداً. ہجرت حبشہ اولا اور ثانیہ، مطلب تقریباً 40 60 80 افراد یہ تعداد رہی. پہلی جو جنگ ہوتی ہے غزوہ بدر 313 ہیں، یہاں پر اگر آ جائے تو 1400 صحابہ کرام ہیں. اس کے بعد اس امن کے معاہدے کا فائدہ کیا ہوا؟ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر آئے ہیں، بعض روایت کے مطابق 8000 صحابہ حضور کے ساتھ موجود ہیں، بعض میں 10,000 بھی صحابہ موجود ہیں. اب جب یہ روایات مختلف آتی ہیں، یعنی کہاں 1500 کا عدد اور کہاں 6 اور 8,000 کا عدد ایکسلریٹ کر گیا نا اسلام. اور پھر اس تاریخی جملے کو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب حضور نے 2 سال کے بعد حج ادا فرمایا تو 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ حضور کے ساتھ موجود ہیں. اکبر. یعنی اس معاہدے کا بظاہر اثر کیا نظر آ رہا ہے کہ مسلمان دب گئے، پیچھے ہو گئے. لیکن میں سمجھانے کے لیے بچوں کو جب پڑھاتا ہوں ایک بات میں کہتا ہوں بیٹا بعض اوقات ہمیں کچھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ابھی جو بنیان و مرصوص اور مارکہ حق ہوا تو میں نے بیان کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی تھی. میں نے کہا کہ ایک ہوتا ہے رسپانس، ایک ہوتا ہے ری ایکشن. آپ اگر کسی بکرے کا کان وان کھینچے فوراً سینگ مارے گا آپ کو، لیکن جب دمبے کو آپ چھیڑیں گے نا وہ کچھ بھی نہیں بولے گا، 2 قدم پیچھے ہوگا اور پھر آ کے اٹیک کرے گا. یہ وہ پالیسی ہے، سوری ٹو کٹ یو، یہ وہ پالیسی ہے کہ جنگ کے اندر ایک ہوتا ہے سرنڈر کرنا، ایک ہوتا ہے ریٹریٹ کرنا. جی سر. بیسیکلی یہ ریٹریٹ کرنا جو دمبے کی صفت ہے کہ وہ 2 قدم پیچھے ہٹاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سرنڈر کر گیا، لیکن پھر جو وہ فورس کے ساتھ آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ہم نے طاقت کا استعمال پھر اس انداز سے کیا. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز سے اس سارے لشکر کو ترتیب دیا. اور صرف ایک بات آپ یاد رکھیے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ میدان میں پہنچے ہیں، حضور نے جنگی حکمت عملی کو دیکھی ہے. ہوتا یہ تھا کہ 100 افراد کا کھانا ایک جگہ پہ بنتا تھا. اس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام لوگ میدان میں اپنا الگ الگ چولہا جلائیں گے اور رات میں ہر ایک اپنا الگ الگ چولہا جلائے گا. اللہ اکبر. جب ان کے قاصد آئے، جاسوس آئے دیکھنے کے لیے، انہوں نے کہا ہو اتنا بڑا لشکر، اتنے چولہے جل رہے ہیں، 10,000 شمع روشن چولہے جل رہے ہیں. کہا بھائی ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنا. اب وہ اصول جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی روشنی بیان فرمایا، دیکھیے جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں نا تو وہاں پہ ذکر کیا گیا افسدوها وجعلوا اعزت اهلها اذلہ، کہ جب کوئی طاقتور کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو وہاں فساد برپا کرتا ہے اور وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ جب تشریف لائے ہیں، وہاں پر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو ذلیل نہیں فرمایا، کوئی فساد برپا نہیں فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت للعالمین کا اشارہ اس طرح فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم کی صدائیں موجود ہیں. فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو اس گھر میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو گیا. تو یہ وہ پیغام رحمت للعالمین ہے کہ جو انا فتحنا لک فتحا مبینا کی صورت میں قیامت تک لکھا اور پڑھا جاتا رہے گا. کتنی خوبصورت بات علامہ صاحب نے تمیدن فرمائی ہے. اب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کائنات کے چاند، کائنات کے ستاروں کے جلاؤ میں، یعنی 10,000 صحابہ کے جلاؤ میں داخل ہو رہے ہیں. ایک آواز بلند ہوتی ہے، یعنی جو بیسکلی جو پہلی جو چین آف کمانڈ تھی اس میں سے کہ جی الیوم یوم الملحمہ، فوراً سرکار علیہ السلام نے اس جملے کو کٹ کیا اور فرمایا الیوم یوم المرحمہ. یہ اس پہ گفتگو کیجئے کہ طاقت، قوت اور حکومت ملنے کے بعد انسان جو ہے بدلتا نہیں ہے بلکہ بے نقاب ہو جاتا ہے. مولا کائنات کا قول ہے. تو سرکار نے جو ہے دوسروں کو بے نقاب کر دیا. بتائیے کیا بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم. بھائی جنید اقبال صاحب، آپ نے اپنے ابتدائی کلام میں جس خوبصورت پیرائے میں فتح مکہ کی تصویری اور عملی خاکہ کشی کی ہے، اس سے ذہن مکے کے ان پہاڑوں کی طرف چلا گیا، ان عاشقوں کے چہروں کی طرف چلا گیا اور ان عشاقان رسول کی اس رات کی طرف چلا گیا کہ جو مرز زہران میں ہے. اور وہاں سے اب کعبہ اور کعبے کی خوبصورتیاں نظر آ رہی ہیں اور حضور کو بس حکم ملنا ہے کہ اے محبوب امن کا یہ پیغام اپنے قدموں کے وسیلے کے ساتھ وہاں تک پہنچا دو تاکہ میرا کعبہ ان خود ساختہ خداؤں سے آزاد ہو جائے. اللہ اللہ. آپ نے ان تصوراتی
پہلوؤں کو اس خوبصورت طریقے سے بیان کیا. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، آپ کے والدین کو بھی. اور تمام یہ جو لوگ ہیں جو ایسی خوبصورت محافل سجاتے ہیں، یہ ٹیلی ویژن پروگرام نہیں ہے. اصل میں پاکستان ٹیلی ویژن تو یہ روحانی محفل سجاتا ہے، حاضریاں بھی ہیں اور حضوریاں بھی ہیں، اور یہ سب کچھ وہاں سے ہے. وما توفیقی الا باللہ. اور ایک بات عرض کرتے چلوں، قبلہ مدنی صاحب نے جس طریقے سے تاریخی حقائق کو بیان کیا، وہ قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، فلاں یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب زندہ انسان ہی تھے نا. اور یہ جو عمالقہ ہوئے یا عاد کے لوگ ہوئے، اب احرام مصر تعمیر کیا تو طاقت کی بنیاد پر کیا نا، تو اس کے بعد انہوں نے نعرہ لگا دیا اپنی طاقت کا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر قربان جائیے کہ طاقت ہونے کے باوجود کائنات پوری خلق ان کے لیے کی گئی. ان کا عالم یہ ہے کہ لحیہ مبارک کجاوے کو چھو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اور اس طریقے سے آپ داخل ہوتے ہیں کہ لا تسریبا، تو تمہارے اوپر یہ جو تمہاری طاقت کا گھمنڈ اور یہ جو اختیار ہے. تو کیا کہا تھا؟ وہ کہا تھا نا کہ نہیں، آج تو انتقام کا دن ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تفسیر ابن کبیر میں جو لکھا ہوا جملہ یہ تھا کہ حضور کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو گیا. بہت کم حضور کا چہرے انور کا رنگ متغیر ہوتا تھا. اللہ اکبر. اور حضور کے چہرے پر ایک بشاشت، ایک خوشی، وہ سارے آثار یک بارگی ختم ہوئے حضور کے چہرے میں. وہ فوری طور پر حکم دیا کہ ان کے بیٹے سے یہ علم لے لو، ان کے بیٹے قیس کو دے دو. کیونکہ جملہ کیا تھا کہ انتقام نہیں، انتقام نہیں ہے، رحمت اللہ عالمین اور انتقام لے. یوم المرحمہ، اللہ اکبر، یوم المرحمہ رحمت کا دن ہے، اور یہ رحمت کا دن ہے، اور رحمت کا اور کرم کا. وہاں کیا جود و کرم ہے شے بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور پھر ابو سفیان کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے ابھی آپ دیکھیے، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی ہے نا، تو گفتگو کرتے ہوئے کیا بات چل رہی ہے کہ آپ میرے گھر میں امان دے رہے ہیں، میرا گھر تو بہت چھوٹا سا ہے. تو کہا اچھا پھر صحن مکہ کو دے دیتے ہیں. کہا حضور یہ بھی بھر جائے گا. تو کہا پھر ٹھیک ہے، جس نے اپنے دروازے بند کر لیے اس کے لیے بھی امان. امان. اللہ اکبر. اس کے بعد اب کیا رہ گیا؟ کیا رہ گیا؟ یعنی جو ہتھیار ڈال دے، جو جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے لے، یا جو اپنے دروازوں کو بند کر دے، سب کے لیے امان ہی امان ہے. اپنے سنامہ کلام میں یہی بات تو کی تھی نا. اللہ تو اب یہ یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے امن کا. اب جو لوگ کہتے ہیں میگنا کارٹا بڑا ٹریٹی ہے، بہت بڑا، کوئی کہتا ہے جی 13ویں صدی کی بات ہے صاحب، بادشاہوں کی پروٹیکشن کے لیے. میں عرض کر رہا ہوں ویانا کنونشن کے اندر لوگ کہتے ہیں ٹریٹی آف پیس جو ہے وہ ڈکلیریشن ہے. اور آپ کینیڈا کے جو ہیومن ڈکلیریشن کو کہتے ہیں، یا یونائٹڈ نیشن کو، یا لیگ آف نیشن کو آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آزادی، حقوق انسان ہیں، اور یہ عزت نفس کے لیے جناب انسان کو آزادی. میرے رسول کے قدموں کی خاک ہے انسان کی عزت، حضور نے جو عطا کر دی ہے. آسمانوں پر بھی گئے تو امتی امتی کی بات تھی، زمین پر بھی تشریف لائے تو امتی امتی. اور اغیار کو بھی گلے لگا کر یہ کہا اکرما کہاں جا رہے ہو، کہاں چلے گئے تھے؟ تمہارے لیے تو امان یہاں ہے، تمہارے لیے میں بیٹھا ہوں، تم دوڑ کر کہاں جا رہے تھے؟ تو میرا رسول پیغمبر امن ہے، اور ان کے قدموں سے، ان کی نظروں سے امن کی جو بھیک کائنات کو آج ملی ہے، نہ وہ یونائٹڈ نیشن دے سکتی ہے، اور نہ وہ لیگ آف نیشن دے سکی ہے، نہ آنے والی کوئی قیادت دے سکتی ہے، کیونکہ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، عظیم تر ہے. محترمہ، صلح حدیبیہ کے بعد ایک پورا 180 ڈگری پہ جو ہے تبدیلی آئی، اور فتح مکہ کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ جہاں 10,000 صحابہ کرام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں، اس کے بعد صورتحال تاریخ نے یہ دیکھی کہ جس وقت خطبہ حجۃ الوداع ہوتا ہے تو کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین موجود ہیں. اور سیاسی طور پہ ایک بہت بڑی تبدیلی پورے عرب ورلڈ کے اندر، یعنی عرب پیننسولا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ تک، یہ ریکارڈ پہ بات ہے اور لوگ اس کو صحیح طرح سے بیان نہیں کر پاتے. یہ 25 کلومیٹر پر مبنی مدینہ پاک کی بستی تھی جہاں سرکار مدینہ گئے تھے، اور جس وقت سرکار علیہ السلام نے 11 ہجری میں پردہ فرمایا، اس وقت تک 10 لاکھ مربع میل پر سرکار علیہ السلام کی حکومت پہنچ چکی تھی. اس کو کنٹینیو کیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یعنی صرف یہ 10 برس کا معاملہ اگر آپ ایکچولی دیکھیں تو. فتح مکہ کو کیسے دیکھتی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتح مکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو فتح مکہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں، یہ دلوں کی فتح تھی، عفو و درگزر کی فتح تھی، یہ حق کی باطل پر مکمل کامیابی تھی.
जब आप मक्के में दाखिल हो रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कितनी आजिज़ी के साथ आपका सर झुका हुआ है, फाते बन के आ रहे हैं। और फिर वही जुमला कि जब पूछा तुम क्या मुझसे एक्सपेक्ट करते हो तुम्हारे साथ क्या करूंगा? आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है, आज तुम सब आज़ाद हो, कोई गिरफ्त नहीं है। और ये वही जुमला है जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को कहा, अपने भाइयों का कहा। और फिर हम देखते हैं कि जब आप खाने काबा में गए, बुतों को 360 बुत जो वहाँ पे रखे हुए थे, जा अल हक व ज़ाहक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, का हक आ गया और बातिल भाग गया। और बातिल तो था ही मिटने के लिए, बातिल तो था ही भागने के लिए। अब यहाँ हम देखें कि जब ऐलान हुआ तो इक्रिमा बिन अबू जहल की बीवी कहा कि आपने तो डेथ वारंट जारी कर दिया है। कहा तुम क्या चाहती हो? कहा मैं ये चाहती हूँ आप इतने करीम हैं, आप माफ़ कर दें। इतने करीम है, जब कहा जाओ माफ़ किया। जब गई इक्रिमा के पास तो उनको यकीन नहीं आया, क्योंकि इतना बड़ा जुल्म किया, इतने बड़े बड़े, यानी माफ़ी का आलम ये देखिए कि जिसने जुल्म किया उसको माफ़ी मिल रही है, उसको यकीन ही नहीं आ रहा कि मुझे माफ़ कर दिया गया। कहा वापस आई, कहा मुझे कोई निशानी दे दीजिए। लोग तलवार दे दिया करते थे, ज़रा दे दिया करते थे, आपने अपने सर का मामा दे दिया। कहा मैंने माफ़ किया। और फिर वो जब आ रहे तो इस अंदाज से आ रहे, कहा देखो वो कलमा पढ़ने के लिए आ रहा है, वो सर तस्लीम खम करके आ रहा है, वो झुकता हुआ आ रहा है, उसके सामने उसके बाप किसी जुल्म का तस्करा ना करना। और इस्तेक़बाल आपने खड़े होकर किया है। हाँ। एक और बात पे जरा कमेंट कीजिए। मैं तो अभी तक यकीन मानिए फतेह मक्का की तो कई एक जहतें हैं, लेकिन एक जहत और बड़ी हसीन, अब हर जहत हसीन तरीन है, लेकिन एक जहत बहुत हसीन तरीन है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने रहती दुनिया तक ये बताया कि मैं वो हूँ जो हफ्शियों को भी जब अपलिफ्ट करता हूँ तो इतना अपलिफ्ट करता हूँ कि सरदार नीचे खड़े होते हैं और एक हफ्शी गुलाम खाने काबा की छत पे खड़े होकर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करता है। गुफ्तगू कीजिए जरा। हम क्योंकि हम दिक्कत से घबराते हैं ना, वक्त देने से घबराते हैं। हज़रत बिलाल हबशी अल्लाह कैसे मजालिम झेले थे, कैसे मजालिम। उमैया बिन खलफ यानी जब चारपाई रख कर और हाथ और पाँव नीचे हैं और बैठ जाया करता था, लेकिन वक्त दिया ना, क्या क्या मजालिम झेले। आज हमारा मसला ये है कि हम वक्त नहीं देते। हम चाहते हैं बच्चा तंदुरुस्त हो जाए तो आज शाम में ही हो जाए, कारोबार ठीक हो जाए तो आज ही शाम में ही हो जाए, और मुखालिफिन हमारे ठीक हो जाए आज शाम में हो जाए। कायनात के नबी ने 10 साल दिए और उसका नतीजा आप देखिए। फतेह मक्का से जो, और वो उस्मान बिन तला वाला भी कि जब आपने चाबी मांगी थी, अल्लाह अकबर, तो कहा एक दिन यही चाबी मैं तुमसे लूंगा। और फिर जब आप सफाई करके वापस आए तो क्या जुमला है, अल्लाह अकबर। आपका करम देखकर उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया, कहा आज ये चाबी मैं तुम्हें देता हूँ और कयामत तक तुम्हारे पास रहेगी, कोई जालिम ही होगा जो तुमसे लेगा। और आज भी देखे शेबी खानदान में वो कलीद बरदारी उन्हीं के पास मौजूद है, और हमेशा रहेगी और कोई नहीं ले सकता। तो ये करम था। आज हम घबरा, यूं कहिए, सॉरी टू कट यू, ये कलीद बरदारी भी मेरे सरकार का जिंदा मौजूदा है। बेशक ये भी सरकार का जिंदा मौजूदा है कि जो फरमा दिया 1450 वर्ष पहले, आज तक वो मौजूदा जिंदा है, उसी अंदाज से उनके पास मौजूद है। बिल्कुल। और हमने फतेह मक्का से क्या, आज हम फतेह मक्का से क्या जीते, क्या सीखें? हम ये सीखें कि ताकत मिल जाए तो आजिज़ी इख्तियार करें, और बदला लेने का मौका मिले तो माफ कर दे। सुभान अल्लाह। और असल फतह दुश्मन को हराना नहीं है, असल फतह दुश्मन को अपना बनाना है। बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन गुफ्तगू। हसन भाई, इस मौके पे क्या सुनाने वाले? गुफ्तगू के साथ मुझे एक कलाम ज़हन में आया, चंद अशार आप बिस्मिल्लाह नजर करता हूँ। नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, नेमतें बांटता। आज ले उनकी पनाज मदद मांगुन से, आज ले उनकी पनाज मदद मांगुन से, फिर न माने कयामत में अगर
مان گیا پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمتیں بانٹتا جان و دل ہوش و رد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا بھائی سبحان اللہ ماشاء اللہ سلامت رہیے سلامت رہیے سلامت رہیے ناظرین کرام کہہ دینا بہت آسان ہے کسی کو معاف کرنا معاف کرنے کے لیے اتنا بڑا جگر چاہیے ہوتا ہے اتنا بڑا جگر اتنا بڑا دل چاہیے ہوتا ہے اور وہ دل اگر ہے نا تو وہ دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب یہ کلام پڑھ رہے تھے تو میں کلام سن رہا تھا لیکن اللہ جانتا ہے میں احد کی وادی میں موجود تھا اور میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان مجھے یاد آ رہے تھے اور وحشی یاد آ رہے تھے ان کو شہید کرنا یاد آ رہا تھا اور پھر ایک منظرنامہ میرے ذہن میں آیا فوراً منظرنامہ تبدیل ہوا کہ وہی وحشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے معاف کرنے کی بات ہو رہی ہے نا سنیے پیارے چچا جان اف جس وقت انہوں نے معافی مانگی ہے آپ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا مجھے صرف اتنا بتا دو کہ شہید کیسے کیا تھا اور جس وقت منظرنامہ انہوں نے پیش کیا ہے ناظرین میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں قطار روتے جاتے تھے زاروں قطار روتے جاتے تھے پر میں تمہیں معاف تو کر دیا ہے میرے سامنے اب مت آنا تمہیں دیکھوں گا تو میرے چچا مجھے یاد آ جائیں گے لیکن یہاں بھی کرم رکا نہیں جو کہنا چاہتا ہوں اب وہ سن لیجئے جملہ وہ کس کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیتے ہیں واللہ باللہ تاللہ ہمیں نہیں معلوم صرف معاف نہیں کیا یہ وہی حضرت وحشی ہیں جو پہلے وحشی تھے بعد میں حضرت وحشی بنے اور کیسے بنے کہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں پارٹنرشپ مانگی تھی نا اس نے اسے کسی اور نے واصل جہنم نہیں کیا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا یہ ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دشمنوں کو بھی اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں کہ رہتی دنیا تک ختم نبوت کے محافظین کی جب صف بنے گی تو اس میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوں گے ایک ملاقات کرتے ہیں مختصر صفحے کے بعد رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان